یہ عمر ابن سعد ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا ہے، بہت بڑے صحابی کا، وہ صحابی جو تمام صحابہ میں بھی ایک علیحدہ خصوصیت رکھتا ہے، وہ صحابی جس نے ایران فتح کیا ہے، وہ صحابی جس نے روم فتح کیا ہے، سعد ابن وقاص، سعد ابن وقاص یہ ہیرو ہے اسلامی جنگوں کا۔ سعد ابن وقاص اسلامی فوج کا سردار، سربراہ، سپہ سالار، جنگجو، فاتح، بڑے بڑے مارکے جس نے سر کیے ہیں، یہ اسی صحابی کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے۔ یہ بھی سعد ابن وقاص بھی اس روایت اہل سنت کے مطابق عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان 10 ہستیوں میں سے ہے جنہوں نے ایک غلط فہمی، الجھن ڈالی جاتی ہے نا، خصوصاً پاکستان میں، چونکہ پاکستان میں کوئی مطالعہ نہیں کرتا، تاریخ نہیں پڑھتا، علماء بھی ایسے آ کر زبانی، صدری، سینے کے علوم آ کے افکار پیش کرتے ہیں، حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے جو کہو پاکستان میں چلتی ہے بات، ہر سودا بکتا ہے یہاں پر، مارکیٹ ایسی ہے یہاں پر، جیسے بازاروں میں چائنا کا کچرا بکتا ہے، ممبروں پر بھی مولویوں کا کچرا بکتا ہے۔ یہ جو کچرا منہ سے نکالتے ہیں وہ عوام خرید لیتے ہیں، مان لیتے ہیں ان سے۔ ایک یہ عام بات ہذیان کہا جاتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے مارا، اب یہ عمر سعد شیعہ تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ یہ اس کو خریدا، اس کی آخرت خرید دی دنیا کے بدلے، دنیا کا بھی صرف وعدہ دیا، دنیا نہیں دی، رے کی حکومت کا اس کو وعدہ دیا عبید اللہ نے کہ میں یزید کو کہوں گا تجھے رے کا حکمران بنا دے۔ رے بہت بڑی سلطنت تھی، ایران سارا رے شمار ہوتا تھا، اور ایران کے ساتھ جو ریاستیں ہیں ملحقہ یہ رے بنتا تھا، اور اس وقت اور افغانستان تک، ہندوستان کی سرحدوں تک یہ رے کی خطہ تھا، مملکت رے تھی۔ یہ اس کو وعدہ دیا گیا کہ آپ کو رے کا گورنر بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں۔ وَدَعَاهُ إِلَى وِلَایَةِ الْحَرْبِ فَلَبَّاهُ، عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کو، اس صحابی کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ تم رے کی حکومت لے لو اور سپہ سالار بنو اس لشکر کے جنہوں نے حسین ابن علی کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ فَلَبَّاهُ، اس نے لبیک کہا، حاضر ہوں یہ کام کرنے کے لیے۔ وَخَرَجَ لِقِتَالِ الْحُسَيْن فی 4,000 فارس، 4,000 گھوڑا سوار لے کر، 1,000 پہلے بھیج چکا تھا ہور کے ساتھ، 4,000 خود لے کر عمر ابن سعد کربلا میں آیا۔ وَأَتْبَعَهُ ابن زیاد بِالْعَسَاکِرِ لعنت اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد مسلسل دستوں پہ دستے روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ پہلا دستہ 1,000 کا تھا، پھر عمر سعد آیا 4,000 کا دستہ لے کر، پھر اس کے بعد ہر روز 4,000، 5,000، بلکہ بعض نے 10,000 تک کے لشکر بھی عبید اللہ پیچھے سے تیار کر کر کے مختلف کمانڈروں کی سرپرستی میں روانہ کر رہا ہے۔ وَأَتْبَعَهُ زیاد بِالْعَسَاکِرِ لعنت اللہ علیہ حتی تکاملت عندہ الی 6 لیال خلون من محرم 20,000 فارس، 6 محرم تک 20,000 گھوڑا سوار مسلح کربلا میں پہنچ چکے تھے۔ فضیقوا علی الحسین، انہوں نے آ کر محاصرہ کر لیا، پانی بند کر دیا، راستے بند کر دیے، روابط کاٹ دیے، امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، باہر سے کوئی امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ حتی نال منہ العطش ومن اصحابہ، حتیٰ کہ پانی بند کرنے، ساتھ ہی نہر تھی، امام نے پڑاؤ اسی لیے ڈالا تھا کہ پانی ساتھ تھا، پانی قریب تھا،
انہوں نے پانی پہ پہرا لگا دیا اور پیاس امام علیہ السلام کے کاروان میں آ گئی.